کورونا وائرس کی بڑھتی ہوئی تباہیوں سے ہر شخص ہی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس سے بچنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر کی جا رہی ہیں، آئیے جانتے ہیں ارکان پارلیمنٹ کی رائے۔ پولیو آپ کو معلوم ہے کہ دنیا نے پاکستان کی تعریف کی، ان کے آنے کے بعد پولیو نے دوبارہ سر اٹھا لیا۔ ڈینگی جس پہ یہ طنز کیا کرتے تھے اور ہم نے اس کو ختم کیا، اور ہمیں یہ ڈینگی کے نام سے طنزیہ بلاتے ہوتے تھے، ان کے آنے کے بعد ڈینگی زندہ ہو گیا، اور اب کرونا پاکستان میں ماں باپ پریشان پھر رہے ہیں جن کے بچے چین میں پڑھ رہے ہیں۔ سفارت خانے کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ وہ ٹیلی فون بھی ان کا سن سکے، اور حکومت کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ایک ہاٹ لائن بنا دیتے کہ ماں باپ اپنے بچوں سے باتیں کر سکیں۔ اور کتنے بچے ہیں، ایک فلائٹ میں ان کو پاکستان لایا جا سکتا تھا، ایک فلائٹ ان سے بندوبست نہیں ہو سکی کہ ان بچوں کو پاکستان یہ لے آتے۔ تو لوگوں کے منہ سے نوالا انہوں نے چھین لیا ہے، اور انہیں بیماریوں کے حوالے انہوں نے کر دیا ہے۔ اب جو نوالا بھی چھین لے اور بیماری کے حوالے بھی کر دے، جب تک اس بیماری سے نجات حاصل نہ ہو پاکستان صحت مند نہیں ہو سکتا۔ ہم نے چائنا گورنمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں ہماری گورنمنٹ، اور ہم نے ساروں کو اسکریننگ کے لیے سارے اسٹوڈنٹس ہمارے سیف ہیں، ہمیں سب خبر وہاں سے رابطہ ہے۔ اس کے علاوہ تمام ایئرپورٹس جو ہیں جو بھی ان پہ ہم نے نا یہ اسکریننگ کے انتظامات شروع کر دیے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ان کو کوارنٹائن میں پرووائڈ کریں گے، جن کو آئسولیشن میں رکھیں گے اگر کسی کو پازیٹیو نکل آتا ہے کورونا وائرس۔ ہم نے آج بھی ایڈجرنمنٹ موشن داخل کی ہے، میں نے خود اسمبلی میں بھیجی ہے، اور ابھی میں اسپیکر کے پاس بھی جا رہا ہوں کہ فوری طور پہ پاکستانی شہری اسٹوڈنٹس جو وہاں پر ہیں ان کو وہاں سے نکالا جائے، اور اس کے لیے حفاظتی اقدامات، ان کے سفر کے واپسی کے جو اقدامات ہیں، چاہے ٹکٹس لینے، جو بھی انتظامات ہیں وہ فوری طور پہ کیے جائیں۔ ہمارے جو 4 اسٹوڈنٹس ہیں وہ وہاں پہ اس وقت ہیں، ہمیں تھوڑا پرومپٹ ایکشن لینا چاہیے تھا، کیونکہ جب کرونا وائرس کی نیوز پھیلی ہی تھی تو ان اسٹوڈنٹس نے آواز اٹھانی شروع کی تھی کہ یہ وہاں پہ اسٹرینڈڈ ہیں۔ اب ظاہر ہے جیسے جیسے وقت بڑھے گا زیادہ سے زیادہ لوگوں میں وہ پھیلے گا۔ اب مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی بتایا گیا ہے، نہ فارن آفس کی طرف سے، نہ ہیلتھ منسٹری کی طرف سے کہ آیا ان اسٹوڈنٹس کو بلایا جائے گا، اگر بلایا جائے گا تو کن کنڈیشنز کے اندر بلایا جائے گا۔ بٹ یہ ہے کہ کوارنٹائن کی ضرورت ہے اس وقت، اور چائنا کے ساتھ مل کے جو ہے ہمیں ضرورت ہے کوئی کولیبوریٹیو ایفرٹ کی۔ کورونا وائرس سے جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، جو متاثر ہیں، میں اس پہ افسوس کا اظہار کرتی ہوں، اور دنیا بھر کے ممالک میں آپ نے دیکھا کہ تمام ایئرپورٹس پر، تمام کنٹریز میں ایک ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، حفاظتی انتظامات کر دیے گئے ہیں، اپنے باشندوں کو وہاں سے بلا لیا گیا ہے، اور چائنا اور پاکستان تو بالکل ہمارے بارڈرز ملے ہوئے ہیں، ہمارے لوگوں کا وہاں آنا جانا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح خدشات کا اظہار کیا کہ کسی وقت بھی کوئی بھی وائرل جو ہے وہ منتقل ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں ڈیلی بیسس پہ فلائٹس آ رہی ہیں، جا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن حکومت نے اب تک افسوسناک عمل یہ کہ کوئی انیشیٹو نہیں لیا۔ وہاں ہمارے اسٹوڈنٹس جس طریقے سے ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں، جس طرح سے وہ اپیل کر رہے ہیں، وہاں باشندے، پاکستانی باشندے مدد کے منتظر ہیں، لیکن حکومت کی بے حسی پر میں سمجھتی ہوں کہ صرف ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ حکومتی اراکین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت نے کورونا وائرس سے بچنے کے لیے تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں گی، اور چائنا میں پھنسے ہوئے بچوں کو واپس لانے کے لیے عملی اقدامات کی جائیں گی، جبکہ اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت جس طرح ڈینگی کی تشخیص کرنے میں ناکام رہی، اس طرح کورونا وائرس کے لیے بھی کوئی احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی جائیں گی۔ کیمرہ مین عابد علی کے ساتھ سمیرہ سلیم، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ MCB برق رفتار کے ساتھ دور رہ کر بھی بہت کچھ کر رہے ہیں اپنے پیارے، کروڑوں چہروں پر خوشیاں بکھیر رہی ہیں۔ دبئی میں ہی تو ہو گئی پاپا۔ بیرون ملک سے پاکستان فری اور فوری رقم بھجوانے کا بااعتماد ذریعہ MCB برق رفتار، جو دے آپ کو ملک بھر کے ATMs اور 1350 سے زائد MCB برانچز سے رقم وصول کرنے کی سہولت۔ MCB برق رفتار سے بھیجی گئی رقم MCB لائٹ والیٹ یا MCB آسان ریمیٹنس اکاؤنٹ میں بھی وصول کریں اور اپنی زندگیاں سنواریں۔ MCB برق رفتار، فوراً سے فوری۔ MCB بینک فار لائف۔